اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت چھٹی جماعت کے لیے، اس میں ہم شہریت کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، ہماری سماجی زندگی۔ 5ویں جماعت میں ہم درسی کتاب میں ہم نے جو ہے انسان کے ارتقاء کے بارے میں پڑھا۔ ہماری موجودہ زندگی کے ارتقاء کئی مرحلے سے گزر چکی ہے اور کئی ہزاروں سال سے یہ ارتقاء کا مرحلہ جو چلا رہا ہے۔ اس میں انسان جو ہے خانہ بدوشی سے مستقل زندگی کا سفر اس نے کس طریقے سے طے کیا، وہ ہم دیکھیں گے، جو کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح جو ہے خانہ بدوشی کی زندگی کے بعد وہ بستی بسا کر زندگی بسر کرنے لگا، اور کس طرح اس نے جو ہے ترقی کرتے ہوئے اور سماج میں جو ہے اپنا الگ مقام بنا لیا، ترقی کر لی۔ تو اس میں ہم تاریخ اور شہریت میں، اسپیشلی شہریت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سماج میں ہمیں سماج کی ضرورت کیوں ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے، اور سماج یعنی کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے ہم انسان کو سماجی زندگی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی فرد یا سماج کی ترقی کے لیے مستقل اور محفوظ اجتماعی زندگی کی ضروری ہے۔ خانہ بدوشی کی زندگی میں انسان کو یہ استقلال اور تحفظ حاصل نہیں تھا۔ گروہ میں رہنے سے تحفظ ملنے کی آگاہی حاصل ہونے سے انسان مل جل کر رہنے لگا۔ سماج کی تشکیل کے پس پشت یہ ایک اہم ترغیب ہے۔ سماج میں روزمرہ کے معاملات بہتر طریقے سے انجام پائے، اس کے لیے انسان کو اصولوں کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس ضرورت کے تحت رسم و رواج، روایات، اخلاقی قدریں، اصول، قوانین وجود میں آئے، جن کی وجہ سے انسان کی سماجی زندگی مزید منظم اور مستحکم ہو گئی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ انسان کی اجتماعیت۔ انسان فطری طور پر سماجی اجتماع پسند ہے۔ ہم سب کو مل جل کر سب کے ساتھ انسانوں کے درمیان رہنا پسند ہے۔ سب کے ساتھ گھل مل کر رہنا، جہاں خوشی کی بات ہو وہی ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہماری بے شمار ضرورت ہوتی ہے، غذا، لباس، مکان اور ہماری جسمانی ضرورتیں۔ ان ضرورتوں کے پورا ہونے پر ہمیں استحکام حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کے لیے وہ اتنا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ہماری کچھ جذباتی اور ذہنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، مثلاً تحفظ کا احساس۔ ہمارے جذبات ضرورت ہے، ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی اس کا ذکر کیا جائے۔ غم ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں خاندان کے افراد، رشتہ دار اور دوستوں اور سہیلیوں کی صحبت اچھی لگتی ہے۔ ان سے باتوں سے ہمارا سماجی رویہ اور برتاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ غذا، لباس، مکان اور صحت ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ سماج کے افراد کی محنت اور ان کی ہنرمندی، خدمات اور سہولت کی بنا پر ہم باعزت زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سماج میں ملتی ہیں۔ اس طرح کی صنعتوں اور پیشوں سے ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ مثلاً پڑھائی کے لیے ہمیں کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، کتاب کے لیے کاغذ درکار ہوتا ہے، اس لیے کاغذ سازی، طباعت اور جلد سازی وغیرہ پیشوں اور صنعتوں کو ترقی حاصل ہوتی ہے۔ کئی افراد اس میں حصہ ہوتا ہے۔ سماج میں طرح طرح کے پیشوں کی وجہ سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی پیشوں سے ہماری صلاحیتیں اور ہنرمندیوں کی ترقی ہوتی ہے۔ سماج میں بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تحفظ، حوصلہ افزائی، تعریف، مدد وغیرہ کے لیے ہم ایک دوسرے پر منحصر ہیں، اس لیے ہماری سماجی زندگی ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے سماجی ترقی، یعنی ہم کس طریقے سے ترقی کرتے ہیں۔ ہر انسان میں فطری طور پر کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ پختہ حالت میں ہوتی ہے۔ ان کا ارتقاء سماج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپس میں گفتگو کرنے کے لیے ہم زبان کا سہارا لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ پیدائش کے وقت نہیں آتی ہے، ہم آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ اور اگر
ہمارے پڑوس میں الگ زبان بولنے والے لوگ ہو تو ہم اس زبان کا تعارف بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسکول میں ہم مختلف زبانیں سیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر آزادانہ طور پر غور و خوض کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ مثلاً مضمون کا موضوع تمام طلباء کو ایک ہی دیا جاتا ہے، مگر دو مضامین ایک جیسے کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان میں جن خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے وہ خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ ہماری جذباتی صلاحیتوں اور قوت فکر میں سماج کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ سماج کی وجہ سے ہمیں خیال پیش کرنے اور جذبات کو ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان میں فنون اور خوبیوں کا ارتقا بھی سماج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گلوکار، مصور، سائنسداں، مہم جو، سماجی خدمتگار، اس طرح کئی افراد کی خوبیاں سماج کی ترغیب اور پشت پناہی کی وجہ سے ترقی پاتی ہیں۔ ان کو دی جانے والی ترغیب بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ سماج یعنی کیا؟ سماج یعنی معاشرہ۔ سماج میں تمام مرد و زن، جوان، بوڑھے، چھوٹے، لڑکے، لڑکیاں شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے خاندان سماج کا جز ہوتے ہیں۔ سماج میں مختلف گروہ، ادارے اور تنظیمیں ہوتی ہیں۔ لوگوں میں باہمی تعلق، آپسی کاروبار اور ان کے درمیان لین دین وغیرہ کا شمار بھی سماج میں ہوتا ہے۔ انسانوں کا گروہ یا ہجوم کا مطلب سماج نہیں ہوتا، بلکہ کچھ یکساں مقاصد کی تکمیل کے لیے یکجا ہوتے ہیں تب سماج بنتا ہے۔ غذا، لباس، مکان اور تحفظ جیسی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سماج کو ایک مستقل نوعیت کا نظام تشکیل دینا پڑتا ہے۔ ایسے نظام کے بغیر سماج کے روزمرہ کے معاملات انجام نہیں دیے جا سکتے۔ سماج کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زراعت ضروری ہے۔ زراعت سے متعلق تمام امور انجام دینے کے لیے مختلف ادارے قائم کرنا پڑتے ہیں۔ زراعت کے اوزار بنانے کے لیے کارخانے، کسانوں کو قرض دینے کے لیے بینک، پیدا شدہ مال کے لیے منڈی جیسے بڑے انتظام کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی کئی انتظامات کی تکمیل پر سماج مستحکم اور پائیدار بنتا ہے۔ تو ہم اسی طرح اگلے سبق میں جو ہے بھارتی سماج کے تنوع سے متعارف ہوگے۔